वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर अमरीका का इंतहाई कामयाब दौरा किया है। गजा के मामले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, जनरल असम्बली में खिताब और फील्ड मार्शल के साथ फिर से ट्रंप से मुलाकात को हुकूमत की शानदार सिफारती कामयाबियां करार दिया गया है। तहम ये कामयाबियां एक ऐसे तनाज़े की नज़र हो गईं जिसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता था। पाकिस्तानी वफ्द का हिस्सा बनने वाली कॉलमकार और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट डॉक्टर शमा जुनेजो ने अपनी शमूलियत को बराह रास्त वज़ीर आज़म का फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि वो कई महीनों से वज़ीर आज़म के लिए पॉलिसी ब्रीफ्स, एडवाइस और निकात तैयार कर रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में भी उनका नुमाया किरदार था और उन्हें बाकायदा मुशीर के तौर पर शामिल किया गया। इस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वजाहत दी कि शमा जुनेजो की उनके पीछे सलामती काउंसिल के इजलास में मौजूदगी दफ्तर खारजा की सवाबदीद थी। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि उनके साथ होटल की लॉबी में तस्वीर बनाई गई, लेकिन वो उस खातून को नहीं जानते। बहुत सारे लोग मिलते हैं और साथ तस्वीर भी बनवाते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान वापस आकर इस मामले से मुतालिक इंक्वायरी करवाएंगे। वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि शमा जुनेजो ना वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर हैं और न किसी सरकारी पोजीशन पर हैं। वज़ारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि जिस फर्द के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं वो पाकिस्तानी वफ़द की ऑफिशियल फहरिस्त में शामिल नहीं थी। यूं दफ्तर खारजा ने भी इस तनाज़े से लाताल्लुक़ी जाहिर कर दी। शमा जुनेजो के मामले की मिस हैंडलिंग के साथ साथ ख्वाजा आसिफ पर उनके उस इंटरव्यू पर भी भरपूर तनकीद की जा रही है जो उन्होंने बरतानवी नजाद अमरीकी सहाफ़ी मेहदी हसन को दिया। मुखालिफिन ही नहीं बल्कि गैर जानिबदार हल्के भी ये एतराफ़ कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ इस इंटरव्यू में अपना मौक़िफ़ दुरुस्त और बेहतर अंदाज में पेश करने में बुरी तरह से नाकाम रहे। उन्होंने होमवर्क नहीं किया और ना वो हसास सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दे पाए। इस इंटरव्यू ने इस बहस को भी ताज़ा किया कि क्या एक वज़ीर को अपनी वजारत के अलावा किसी भी मामले पर और हसास मौज़ूआत पर बात करने का मैंडेट भी होना चाहिए। वजह कुछ भी हो, ख्वाजा आसिफ का ये इंटरव्यू भी हुकूमती सुबकी का बायस बना। यूं एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे को सिफारती कामयाबियों के तनाजुर में देखा जा रहा था, तो दूसरी तरफ मुतनाज़े बयानात ने इस तासुर को धुंधला दिया। असल सवाल यह है कि एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर आज़म आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौसर अंदाज में पेश कर रहे थे, तो ऐसे मौके पर ऐसे मुतनाज़े और तजादात से भरपूर बयानात और इंटरव्यूज की जरूरत ही क्या थी और क्यों थी। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, हसन निसार, जैगम खान और रजा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा अमरीका गैर ज़रूरी तनाज़ात और बयानात का शिकार, किसकी जवाबदेही होनी चाहिए? जैगम साहिब, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की कोशिश की ख्वाजा आसिफ, कभी ब्यूरोक्रेसी में, कभी दाखिला अमूर में, कभी हसास मौज़ूआत कहा जाए तो हाइब्रिड निज़ाम जैसे उस पर बयानात देते हैं, फिर तनाज़ात जन्म लेते हैं। हम अब एक इंटरनेशनल फोरम की बात कर रहे हैं। भले उनका ताल्लुक मियाँ साहिबजान से पुराना हो, लेकिन ये दानिस्तगी या नादानिस्तगी में उनसे हो जाता है। भले पुराना की क्या बात है, शरीफ साहिबान से ताल्लुक़ है तो है, फिर इससे बड़ी काबिलियत, इससे बड़ी डिग्री, इससे बड़ी सलाहियत हो क्या सकती है कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के करीब हैं। इसके अलावा तो कायनात की हर चीज़ सानवी है। क्या वज़ीर आज़म साहब को पता नहीं था वो किस तरह की गुफ्तगू करते हैं, उनका क्या मिजाज है, उनकी कितनी गिरफ्त है फैक्ट्स पर, वो कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते, कितना बैनुल अक़वामी मीडिया को हैंडल कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते? तो फिर उनको क्यों डाला गया इस डेलीगेशन में? इस डेलीगेशन में वज़ीर दिफा के जाने की ज़रूरत ही क्या थी? उन्होंने क्या करना था? और प्राइम मिनिस्टर की जगह उनको स्पीच करवाने की भी क्या ज़रूरत थी? स्पीच की तो आपने मेंशन नहीं किया, वो उन्होंने स्पीच भी ठीक तरह से नहीं की। ऊपर से फिर आप ये देखिए कि इस तरीके से ये लोग गए हैं और इस तरीके से मैनेज किया इन्होंने जैसे कोई देसी शादी होती है। एक ऐसे वक्त में जब आपकी गुड्डी चढ़ी हुई है, जब आप बड़े दिनों के बाद आपको चौधरी साहब पुकारा जा रहा है, आपने बस भर ली और लेके चल पड़े। और बस लंदन में रुकी, वहाँ कुछ सवारियाँ उतार दी, कुछ सवारियाँ चढ़ा दी। और नतीजा क्या निकला है कि एक जो आपकी एक डिप्लोमेटिक कू थी, जो एक बहुत बड़ी आपकी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट थी, उसका एक हाई पॉइंट था क्योंकि यहाँ पे सारी दुनिया इकट्ठी थी, दुनिया की नज़रें आप पर थी, दुनिया के अहम तरीन मसाइल पर आपने बोलना था, उन मसाइल पर दुनिया की आपकी तवज्जो थी। फिर वहाँ ये मुतवक्के था, बल्कि ये चीज़ प्लान थी कि वहाँ पे अमेरिकी सदर से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। और फिर गैर मुतवक्के तौर पर उन्हें अलग से भी इन्वाइट किया गया कि वो मीटिंग करने वाशिंगटन में भी गए। यानी इतनी एक अहम तरीन एंगेजमेंट, मैं समझता हूँ बरसों के बाद कोई इतना अहम एक विज़िट था
اور اتنی اہم اس میں انگیجمنٹس تھیں, اور اس کو انہوں نے اتنا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. میں ایسے نہیں ان کو 20ویں صدی کی پارٹیز کہتا. آپ ان کی مینجمنٹ دیکھیے, کیا یہ ماڈرن مینجمنٹ ہے کہ 10-20 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن آپ مینج نہیں کر پا رہے؟ کیا یہ آپ کی ماڈرن کمیونیکیشن ہے کہ 4 بندوں کی کمیونیکیشن آپ مینج نہیں کر رہے؟ ہائیسٹ لیول کے ڈپلومیٹک مینجمنٹ ہے, کمیونیکیشن ہے کہ جس میں آپ کا ایک ایک لفظ نپا تلا ہوتا ہے. یو اسپیکنگ ٹو دا ہول ورلڈ اینڈ ناٹ جسٹ بائی وٹ یو آر اسپیکنگ بٹ آلسو بائی ایوری جیسچر یو میک. آپ کی ایک ایک بات پر, آپ کے ڈیلیگیشن کی ایک ایک حرکت پر نظر ہے, آپ کے ایک ایک ٹویٹ پر دنیا کی نظر ہے, آپ کی ایک ایک اسپیچ پر نظر ہے. نہ آپ ڈیلیگیشن مینج کر پا رہے ہیں, نہ آپ کمیونیکیشن مینج کر پا رہے ہیں, نہ آپ پی آر مینج کر رہے ہیں. ایک اتنے سے ایونٹ کی جس میں 10-20 لوگوں نے جانا ہے اور اتنا ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے, تو آپ کس قابل ہیں کہ دوسرے کوئی کر کے دے دیں اور آپ کو گھوڑے پہ چڑھا کے آپ کے سر پہ سہرا جو ہے وہ لگا دیں اور آپ کہیں لو جی ہم نے تو کمال کیتا تھا, 80 جتیاں جنگا. یہ سارا کمال جو ہو رہا ہے یہ تو ہمارے وزیر خارجہ کا ہو رہا ہے. یہ جو جنگیں جیتی جا رہی ہیں تو ہمارا وزیر دفاع جیت کے جا رہا ہے. تو یہ بیکمنگ اے لائبلٹی, اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ لائبلٹی ہے. اب وہ بی بی شمع جنیجو کا آپ بتا رہی ہیں, وہ لندن سے ٹویٹیں مارنی شروع ہوئی ہیں. آپ ذرا ان کی ٹویٹیں دیکھیے. بالکل وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو پورٹرے کر رہی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو براڈ کاسٹ کرنا شروع کیا وہاں سے, اور ابھی تک وہ کر رہی ہیں. پاکستان کا فارن آفس کہتا ہے جی وہ ایکریڈیٹڈ ڈیلیگیٹ ہی نہیں تھی سرے سے. لیں جی, ایکریڈیٹڈ ڈیلیگیٹ ہی نہیں ہے, اور وہ وفد کی اہم ترین جگہ پہ بیٹھی ہے جہاں پہ پرائم منسٹر نے سپیچ کرنی ہے, پرائم منسٹریل سپیچ ہے, اس کے پیچھے وہ بیٹھی ہوئی ہے. زیغل صاحب, ابھی تک اس لمحے تک حکومت پاکستان کا کوئی تصدیق شدہ جواب نہیں ہے. وہ کون ہے اور وہاں کیوں تھی؟ آپ اونرشپ لیں, نہیں تو ڈکلیئر کریں اس کو. دیکھیں ان کا کلیم کیا ہے. وہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ شی ہیز بین اپوائنٹڈ ڈائریکٹلی بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان, اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایڈوائز کر رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کئی مہینے سے میں ایڈوائز کر رہی ہوں, اور وہ کہہ رہی ہیں میں پالیسی بریفز بنا کے دے رہی ہیں. اللہ کی شان, آپ دیکھیے وہ پالیسی بریفز بنا کے دے رہی ہیں, اسٹریٹجک انپٹس دے رہی ہیں. کبھی ٹویٹ کے علاوہ کوئی چیز آپ نے ان کی پڑھی ہے؟ کوئی انٹرنیشنل ریلیشن پہ ان کا کوئی مضمون پڑھا ہے؟ کبھی ان کو گفتگو کرتے سنا ہے ان موضوعات پہ جن پہ وہ کلیم کر رہی ہیں؟ ٹھیک, تو اس کو ڈینائی تو پرائم منسٹر کا آفس کر سکتا ہے نا. دیکھیے فارن آفس کیسے کر سکتا ہے؟ اب فارن آفس سے بھی آپ بیان دلوا رہے ہیں, آپ وزیر دفاع سے بیان تصدیق ہو یا تردید ہو, اتنے وقت کے بعد پرائم منسٹر آفس سے بھی آ جانی چاہیے, جہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر جنگ کھڑی کر رکھی ہے. شہزاد چودھری صاحب, میں آپ کی جانب آؤں, کس بنیاد پر وفد کا حصہ بنایا گیا؟ دفتر خارجہ اور وزیر دفاع دونوں لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, اور فوری طور پر اس لا تعلقی کا اظہار سوشل میڈیا پہ بھی کر دیا گیا. اگر تو واقعی تقریر لکھنے والی ٹیم کا حصہ ہے تو دفتر خارجہ نے انکار کیوں کیا؟ کیا تصدیق کر پتہ کر خبر نہیں دی جانی چاہیے تھی؟ یہ سب کچھ اتنے ایک اہم, آپ اس پہ میٹ پہ جا رہے ہیں یو این اور پھر پریزیڈنٹ آف امریکہ سے مل رہے ہیں اور اپنی کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں, اور چھوٹے سا معاملہ ہائی لائٹ اور سوشل میڈیا پہ وہی سب سے بڑی بات ہے. مگر عائشہ, یہ طوفان تو گھر میں ہی نکلا نا, گھر سے ہی اٹھا ہے. یہ گھر کا طوفان ہے. باہر کی دنیا کو تو نہیں پتا شمع جنیجو کون ہے اور اس کا کیا بکھیڑا پڑا ہوا ہے پورے پاکستان کو. یعنی باہر کی دنیا کے لیے وزیر اعظم اور پاکستان یا ہمارا جو چیف تھے وہاں پہ جس طریقے سے ان کی پذیرائی ہوئی, جو پاکستان کی ریکگنیشن ہوئی, میرے قدر کی گئی پاکستان کی, میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی خبر تھی. یہ بہت بڑی ایک چیز تھی جو ہماری سب کی نظر میں آئی ہے. پاکستان اس کو کیسے استعمال کرتا ہے. دیکھیے اس کی بنیاد جو بھی ہو, ہماری قومی ایک پرفارمنس تھی جو کہ ہماری ملٹری کے تھرو ہمارے سامنے آئی. اس کی بنیاد پہ ایک نیریٹو یا ایک سٹوری پاکستان کے بارے میں, ایک مختلف امیج دنیا کے اندر گیا. اس امیج کو ہمارے لیڈرز نے, ہماری گورنمنٹ نے تھوڑی بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا شروع کیا. پذیرائی ہوئی آپ کی. آپ امریکہ کے صدر کے دفتر میں 2 سے 3 دفعہ جا چکے ہیں اب تک. 2 دفعہ تو لازمی جا چکے ہیں, ہو سکتا ہے تیسری دفعہ بھی ہو چکا ہو. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی پہچان اس لیول کے اوپر جہاں دنیا جانا چاہتی ہے اس دفتر کے اندر, جو بھی ہو وہاں بیٹھا ہوا, لیکن ایک سپر پاور آپ کو ریکگنائز کر رہی ہے. چین کے ساتھ آپ کے تعلقات, دنیا کیا کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں؟ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ وہ اس وقت واحد ملک ہیں جس کے اسٹریٹجک تعلقات کن ملکوں کے ساتھ ہیں؟ امریکہ کے ساتھ, چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ. 3 سپر پاورز آف دا ڈے. معاشی آپ کا اپرچونٹیز مل جائیں گی اس سے. آپ کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں؟ آپ سرمایہ داری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں پازیٹیو ہیں. اس پازیٹیوٹی کے اندر ایک ساتھ پہ بکھیڑا شروع ہو گیا وزیر دفاع صاحب کا, اور تیسرا ہو گیا اس خاتون کا.
اب وزیر دفاع صاحب کے بارے میں جو بھی جس قسم کی بھی گفتگو کی جائے، انہوں نے ایک لمبی سروس، اس کا محل میں زغم صاحب نے بہت خوب اس کا تذکرہ کر دیا کہ کیا تعلق ہے، کس طریقے سے ہمارے یہاں پذیرائی ہوتی ہے لوگوں کی، کس طریقے سے ان کی باتوں کے اوپر صرف نظر کیا جاتا ہے، ورنہ فیلئر تو بہت بڑے بڑے ہیں. کس نے کہا؟ یہ پاکستان کا میڈیا ہے جو کہ آپ کو بٹھا کے آپ کے ساتھ گپ پنجابی کے اندر مارتا ہے، اور ایک بار پنجابی نہیں چلے گی، آپ کو ادھیڑا جائے گا. اور کتنوں نے سمجھایا کہ جا کے وہ ناچ ہارڈ ٹاک میں مت بیٹھا کرو BBC کے پروگرام کے اندر، پھر بھی جاتے ہیں جا کے شوق سے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جب تک آپ اپنی لمیٹیشنز کو نہیں پہچانتے، آپ اپنا کام بھی بہتر طور پہ نہیں کر سکتے. سب سے بڑی بات وزیر دفاع صاحب کا یہ ہے کہ ان کو اب سوچ لینا چاہیے کہ آیا ان میں وہ کیپیسٹی اور ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے کام پہ ڈیلیور کر سکیں. جو کام ان کا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، جہاں پہ ہوتا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن باہر صورت اس قرن دستگیر بھی وہاں پھر رہا ہے، بہت قابل آدمی ہے، بہت قابل. ایک ایسے آدمی کو جس کی قابلیت کے باوجود ایک جگہ پہ دڑبے میں بند کر دیا گیا، اس نے وقت اپنا کیسے گزارا. وزیر دفاع کو اس سے کچھ سیکھنا چاہیے اس چیز سے، اور نہیں تو پھر وہاں سے ہٹ جائیں. آپ کی پارلیمنٹ میں آپ کی شاید پارٹی کو جس قسم کی پارلیمنٹری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں بہت ضرورت پڑے گی. خاتون کے معاملے پہ آ جائیں. دیکھیے خاتون کے معاملے کا کھرا 3 جگہ پہ جاتا ہے، صرف 3 جگہ. وزارت خارجہ، وزیر خارجہ بھی اس میں شامل ہے، پتہ کر لیں، انہوں نے کہہ دیا ہمارا کوئی تعلق نہیں. تردید کر دیں. وزیر دفاع جن کے ساتھ تعلق، اور انہوں نے کلیم کیا کہ میرے ساتھ ٹیکسی میں سفر بھی اکٹھے کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ عام طور پہ دوروں میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وزیر دفاع کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. تو پھر تیسری بات وزیر اعظم صاحب کو کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے. ایک پیالی میں طوفان، اور اس کو استعمال کریں گے آپ کے ملک کے اندر اور آپ کے ملک کے دشمن، وہ لوگ جو کہ آپ کے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہمیں اس سے ہٹ کے سر پہ نظر کر کے آگے نکلنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو جو حاصل ہوا ہے اس کی پائیداری، اس کا نفع، کتنی دیر تک ہم اس تعلق کو قائم رکھ سکتے ہیں. ان لوگوں کے بیچ میں اور پرسنالٹیز اور شخصیات کے بیچ میں اگر آپ کھو جائیں گے، چاہے وہ وزیر دفاع ہے، چاہے کوئی خاتون ہے یا کوئی اور ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم اپنا بڑا مقصد جو قومی مقصد ہوتا ہے اس کو بھول جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو بات یہاں پہنچی کہ آپ جب باہر موجود ہیں انٹرنیشنل فورم پر، تو حکومت پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. آپ خود بطور خواجہ آصف کچھ نہیں، حکومت پاکستان کے وزیر ہیں.